أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہیں. تو آج بے حد ہی مشہور اور معروف سورہ یوسف کی چند خاص چیزوں پر ہم جو ہے گفتگو کریں گے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ایک کنٹینیو چین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں اتارا ہوا ہے، جبکہ اگر ہم دوسرے انبیاء کی مطالعہ کرتے ہیں ان کی زندگیوں کا تو وہ مختلف آیات میں کچھ نہ کچھ کانٹیکس میں ان کے بات کی جاتی ہے، لیکن یہ واحد صورت ہے جو ایک پوری سٹوری وائز جو ہے چل رہی ہے. حضرت یوسف کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک شعر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. زلیخا پھر تمہارے قدموں میں ہوگی، زلیخا پھر تمہارے قدموں میں ہوگی، تم یوسف جیسا کردار تو لاؤ. ہم بات کریں گے بہت ہی اچھے کوشچنس میں نے آج پلان کیے ہیں جو میں اپنے عزیز مقرر سے جو ہے میں پوچھوں گا، اور نعت کے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں. اس کے لیے میں مدعو کروں گا میرے بھائی ایان کو جو ہمیں ایک بہت ہی اچھی سی نعت سنائے گا. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی نعت پسند آئی ہوگی. تو اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جو ہے ہمارا بیان کا اور سوال و جوابات کا. اور جو سوال و جوابات کے لیے میں نے جن عزیز اور شخصیت کو
یہاں پہ دعوت دی ہے ہماری اس محفل کو اور رونق و پروکار بنانے کے لیے. ان کا نام ہے وجاہت علی جعفری، جو کہ 6 سال سے جو ہے اس فیلڈ کے اندر ہیں، اسلامک ریسرچ کے اندر، اور بہت ہی اچھے پروفیسر بھی ہیں 11 نمبر ڈگری کالج کے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے جناب احمد بھائی نے اس بارے میں تشبیہ دلائی کہ آج ہم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف پیش کرنی کریں گے اور اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یہ اس میں سے میں آپ کو گفتگو کرنے کی آغاز کروں گا یوسف علیہ السلام کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے اوپر سورہ یوسف پوری اتری ہے اور 12ویں پارے کے اندر یہ ہے اور سورہ بھی جو ہے 12واں ہے. اور اس واقعے کی سب سے حسین ترین بات یہ ہے کہ قرآن خود اس کو احسن القصص کے نام سے جانتا ہے. احسن القصص سے مراد یہ ہے کہ بہترین قصہ. اب 1,24,000 انبیاء ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی ذات گرامی موجود ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حضرت یوسف کا واقعہ ہے یہ احسن القصص. اور قرآن بذات خود شروع کی آیتوں کے اندر اگر یوسف کا مطالعہ کریں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم تم کو تمہارے گزرے ہوئے نبی کا ایک قصہ سناتے ہیں جس سے تم پہلے باخبر نہ تھے. اور یعنی کہ اس واقعے کی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود راوی ہے، یعنی خود خدا نے اس چیز کو قرآن کے اندر اور اپنی کتاب میں فرمایا. تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ جب حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اب جب اللہ نے اپنی زبانی اس قرآن کو اپنے رسول کے پر نازل کرتے ہوئے کہا کہ تم نہیں جانتے تھے اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تو کس قدر صداقت والی کتاب لا رہے کتاب ہے اور کس قدر صداقت یہ صادق کی قصہ یقیناً ہے اور اس میں کیا کیا ہمارے لیے رمز شکر ہے. احسن القصص تمام انبیاءوں کے اندر بہترین قصہ اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کو بڑے ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت دوسرے انبیاء ہمارے پاس موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ موجود ہے. ان کے قصے کہیں کہیں یعنی کہ توڑ توڑ کے بیان ہوئے. کبھی کسی آیت میں ریفرنس آ گیا، کبھی کسی صورت میں ریفرنس آ گیا، کبھی کسی جگہ آ گیا. لیکن حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے وہ شروع سے آخر تک بالکل ایک کہانی کی طرح سنایا گیا. جیسے والدین یا والدہ یا دادی اپنے بچے کو کہانی سناتی ہیں، شروع سے لے کے آخر تک بڑا سیکوینشلی ہے. تو پوری صورت اس طریقے سے، یعنی کہ اگر آپ پوری صورت کو اگر آپ پڑھیں گے تدریجاً آیت وائز تو آپ کو پورا پتہ لگے گا کہ حضرت یوسف کی زندگی کیا ہے. اس طرح کسی بھی نبی کی زندگی کو پوری اس طرح صورت نہیں ہوتی کہ شروع سے آخر تک ان کو لے کے گئے اور ساری زندگی کا حال کسی ایک صورت میں یکجا بیان کر دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ایک تو پہلا پیج نے بتایا کہ کیوں اس کو احسن القصص کہتے ہیں. دوسرا سب سے بڑا ریزن اس واقعے کو احسن القصص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس بہت ساری جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے اس میں نتائج نکلتے ہیں. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو واقعہ شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 10 سال کی 11 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. واقعہ آپ سب لوگوں نے کافی لوگوں نے سنا بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اپنے ان کے والد ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں جناب حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس لیے سلسلہ نبوت اس طریقے سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور 4 سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو فوراً یہ بالکل میں آیت کو آیت پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور انہوں نے فوراً اب والد حضرت یعقوب نے بیٹے حضرت یوسف کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس خواب کا ذکر تم کسی اور سے نہ کرنا
نہیں تو تمہارے بھائی تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے. کیوں چلیں گے؟ کیونکہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. تمہارے بھائی دشمن نہیں ہے تمہارے, لیکن شیطان دشمن ہے. وہ ان کے دماغ میں حسد کے بیج بوئے گا اور پھر وہ تمہارے خلاف چالیں چلیں گے. تو پھر وہاں سے وہ 10 یا 12 سال کی عمر بتاتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف کو مارنے کا ارادہ کیا, لیکن ایک نے کہا جو بھائی تھا لاوی, اس نے کہا نہیں مارو نہیں, ان کو کسی کنویں میں ڈال دو, دور چلے جائیں گے یہاں سے. کرنا کیا چاہتے تھے؟ وہ صرف یہ کرنا چاہتے تھے کہ اپنے باپ کی توجہ حضرت یوسف سے ہٹا کے اپنے جو 10 بھائی تھے ان کی طرف توجہ مبذول کر, تاکہ جب یوسف نہیں ہوگا تو ہم پہ توجہ کریں گے, اور پھر ہم پہ توجہ کریں گے تو ہمیں پھر نبی کا درجہ یا ان کی نائب نیاب مل جائے گا. ایک میں چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب بھائی مطلب ان کے سگے بھائی تھے یا سوتیلے بھائی تھے؟ ہاں, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت جو یعقوب علیہ السلام ان کی 6 بیویاں تھیں, 6 وائف تھیں, ہر وائف سے 2 بچے تھے. تو حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے یہ سارے بچے تھے. تو باپ سجا تھا, مطلب باقی 4 ماؤں سے یہ سارے بچے تھے. اس میں سب سے حسین بات یہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے ان کی جو والدہ تھیں وہ جب وہ بچپن میں تھے تو وہ انتقال فرما گئی تھی. تو جو ان کی خالہ تھی وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وائف تھی, تو ان کی وہ خالہ بھی ہوئی اور والدہ بھی ہوئی. بعد میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا. تو اس طریقے سے یہ ماں کی طرف سے تو سوتیلے کہلا سکتے ہیں, لیکن باپ ان کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. تو جب کیونکہ والد ایک تھے تو پھر جائیداد کا یا پھر منصب کا عہدہ جا سکتا تھا. تو اس وجہ سے وہ حسد کا شکار ہو کہ اگلی نبوت ہم کو جو ہے وہ ملنی چاہیے. اچھا, اب دوسری ایک اور کنڈیشن ہے, حضرت یوسف کو وہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں, وہاں آگے چلتے ہیں. پھر آپ نے سب نے سنا ہے کہ وہاں سے پھر وہاں پر بشارت آتی ہے, حضرت جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں تو کہ یوسف تم نے جو ہے اپنے والد سے نہیں ملنا, اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ذمے ایک بہت بڑی قوم کی ہدایت کا ذمہ لگایا, تو تم ابھی اپنے والد سے ملنے کی جو ہے وہ خواہش نہ کرو. پھر وہاں سے وہ کنویں سے نکلتے ہیں, وہ لشکر قافلہ آتا ہے, نکلتے ہیں, مصر جاتے ہیں. مصر کے اندر غلاموں میں بکتے ہیں. میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں. غلاموں میں بکتے ہیں 18 درہم 18 سکوں کے عوض وہ پہلے تو وہاں سے ان کے ناوی ان کے بھائی ان کو بیچتے ہیں, پھر وہاں جا کے 3000 درہم میں بکتے ہیں. مالک ابن زار وہ قافلے کے وہ ہوتے ہیں قافلہ سلام جو کنویں سے نکالتے ہیں. پھر جب یہ مصر میں جا کے بیچتے ہیں تو وہاں کو 3000 دینار یا وہاں کے سکوں میں وہ بکتے ہیں, اور وہاں پر جا کے 3000 درہم یا وہاں کے سکوں میں بکتے ہیں. اور وہاں کے عزیز مصر جو پرتفار ہوتے ہیں وہ ان کو خریدتے ہیں, اور پرتفار جو ہے ان کی جو وائف ہوتی ہے وہ زلیخا ہوتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ بہت زیادہ مشہور ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کے اندر جو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک غیر تہذیبانہ نظر رکھتی ہیں, غیر مؤثر نظر رکھتی ہیں, جس کے اندر حضرت یوسف کا کہ اس وار سے بچنا, خدا کا ان کا مدد کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کا. یہاں پر جوانوں کے لیے بہت زبردست ہم کو ایک انڈیکیشن ملتی ہے کہ گناہ کی طرف دنیا راغب کرتی ہے, لیکن کون انسان ہے جو اس گناہ سے نکل آتا ہے. تو یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں جگہ جگہ پر توحید, یعنی کہ ہر انسان کو یہ احساس ہو کہ میرے ساتھ ذات رب الہی موجود ہے. کیونکہ اگر آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں حضرت یوسف کی یا سنیں بھی تو بالکل ایسی کنڈیشن میں حضرت یوسف پھنس جاتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے حضرت یوسف بھی یہ سوچتے ہیں کہ کاش اس وقت شاید میں مددگار, میرا کوئی مددگار نہیں. وہ حضرت زلیخا کے جال میں اس طرح پھنستے ہیں, لیکن پھر وہ اپنے رب کو اس طرح ہی پکارتے ہیں اور پھر ان کا رب ان کی مدد کرتا ہے. اور جس بند کمرے میں کوئی نہیں تھا وہاں خدا موجود تھا, تو پھر وہی خدا حضرت یوسف کی مدد کرتا ہے. یعنی کہ توحید کا ایک زبردست جو ہے وہ سبق ملتا ہے یہاں سے. پھر حضرت یوسف کا پھر بھی ان کے اوپر وہ ان کے جو پرتفار ہیں ان کو جیل میں ڈالتے ہیں, سختیوں میں ڈالتے ہیں, کیونکہ زلیخا اپنے بدنیتی سے باز نہیں آتی ہے. وہ دوبارہ پھر حضرت یوسف کو اس طرح کی آفر دیتی ہے, لیکن پھر حضرت یوسف وہاں سے منع کر کے باہر آتے ہیں. تو پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گی. تو پھر حضرت یوسف کیا کہتے ہیں کہ اب یہ اتنا بڑا محل, دیکھیے غور سے سمجھیے گا بات, اتنا بڑا محل
پورا آسائش محل، نعمتوں سے لدا ہوا محل، اس وقت مجھے قید خانہ لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہر طرف سے گناہ کی دعوت آئی. یعنی کہ ایک مومن جب گناہ کی دعوت آئے تو اس دنیا کو قید خانہ سمجھے، اور جب وہ گناہ سے بھاگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی محبت دل میں رکھنے والا، اور جب محبت ہوتی ہے تو اس کا ثبوت بھی دیا جاتا ہے. تو پھر حضرت یوسف بڑے شاہانہ طریقے سے قید خانے میں چلے جاتے ہیں. اس کو زلیخا بڑا چپتی کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ یہ تو فاتحانہ انداز میں جا رہا ہے، جبکہ جہاں جیل خانے رہا ہے اتنے بڑے محل کو چھوڑ کے. لیکن یہ تو سمجھتے ہی نہیں کہ اس وقت توحید کیا چیز ہے اور کیا چیز. پھر حضرت یوسف جیل میں رہتے ہیں تقریباً 7 سال وہ جیل میں گزارتے ہیں. 7 سے 9 سال کا ایسا ہے جو وہ جیل میں گزارتے ہیں. وہاں کے جیل جتنے بھی وہ مزید جو قیدی ہیں ان کو بھی پریچنگ کرتے ہیں. اور یاد رکھیں پریچنگ زبان سے کم اور عمل سے زیادہ ہوتی ہے. امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ جانے لگا، مبلغ تھا. اس نے کہا کہ امام صادق مجھے یہ بتائیے کہ میں جا رہا ہوں، وہ مجھے ایک نصیحت دیجیے کہ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، تو یہ کہ مجھے نصیحت کر دیجیے تاکہ وہ میرے بڑے کام ہو. تو امام نے فرمایا کوشش کرنا کہ زبان کا کم سے کم استعمال. اس کا مطلب کردار سے تم نے لوگوں کو طرح متوجہ کرنا. بالکل یہی چیز ہمیں ذات پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 40 سال کا عرصہ انہوں نے اپنے آپ کو صادق، امین، اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر فائز کروایا ان لوگوں کی نظروں میں، اور لوگوں نے ان کو مانا. یہ وہ ان کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر تھا اسلام کے لیے، جو بعد میں لوگوں نے ان کی شخصیت سے اسلام لینا بھی قبول کیا. اور اسلام جو بات کہی گئی کہ تلوار سے پھیلا ہے کچھ ہے اس طرح کی بات ہے. اسلام اخلاقیات انبیاء سے پھیلا ہے. 70 سے 80% اسلام جو ہے اخلاقیات سے پھیلا. اور حضرت یوسف کے قصے میں اخلاقیات اتنی پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی ہیں ہر جگہ پر. پھر آگے میں ان کو ملتا ہے کہ حضرت یوسف اتنی تکلیف میں رہے، اس کے باوجود اللہ کے ذکر میں رہے. اور جب بعد میں خواب کا ذکر ہوا اور ساتھ جو ہے وہ عزیز مصر وہاں کے جو خدا تھے انہوں نے جب خواب دیکھا کہ جو ہے وہ 7 بھینسیں ہیں تازہ اور 7 اگر گائے ہیں وہ نکلتی ہیں اور وہ 7 تازہ گائے دکھائی جاتی ہیں. اس طریقے سے پہلے نے خواب دیکھا کہ 7 گندم کے بھرے بھرے خوشے ہیں، وہ 7 جو ہے وہ خشک خوشے ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب وہاں کے جتنے بھی کائنات بابت تھے یا جتنے وہاں کے فال نکالنے والے تھے وہ سب فیل ہو جاتے ہیں. تو چند قیدیوں کو انہوں نے حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی ہوتی ہے. تو وہ ایک قیدی بادشاہ کے اس میں جو ہوتا ہے، ڈیٹیل تو نہیں بتا رہا میں، ٹائم نہیں ہے، خداووں میں سے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے قیدی کو جانتا ہوں. بہرحال ان کو حضرت یوسف کو سے پوچھا جاتا تو یوسف بتا دیتے ہیں کہ جناب 7 سال 7 گائے سے مراد یہ ہے کہ جو 7 تازہ گائے ہیں، یعنی کہ 7 سال فراوانی نعمت کے ہیں، فراوانی رحمت کے ہیں، بارش کے ہیں. اس کے بعد 7 سال میں جو 7 لاور گائے دکھائی گئی ہیں وہ قحط کے ہیں. اور جو 7 گندم دکھائی گئی ہیں کہ شروع کے 7 سال کے اندر بہترین گندم اگائی جائے، زبردست ذخیرہ کیا جائے اور پھر اگلے 7 سال تک ان کو کھایا جائے تاکہ قحط سالی سے اور موت سے نجات پائی جا سکے، ایسا مسئلہ نہ ہو. تو پھر یہ واقعہ خواب کی سمجھ میں آتا ہے. اس طریقے سے حضرت یوسف کا راستہ کھلتا ہے کہ وہ دوبارہ جیسے نکلتے ہیں. یوسف کو جب بلایا جاتا ہے وہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں جس جرم کے یہاں کے اگینسٹ یہاں آیا ہوں، اس پہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے غلط نگاہ رکھی تھی زلیخا پر، پہلے اس واقعے کو کلیئر کیا جائے. پھر عزیز جو وہاں کا خدا ہوتا ہے وہ ساری باتوں کو اندازہ بدلتا ہے. حضرت یوسف جو ہے وہ بے گناہ تھے. پھر بڑی اعلیٰ شان سے کو لایا جاتا ہے. پھر وہاں سے ان کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب وہ حکومت میں انڈکٹ ہو جاتے ہیں. وہاں سے پھر مشیر بنتے ہیں، پھر وہاں سے وزیر بنتے ہیں، پھر وہاں سے عزیز مصر بنتے ہیں، لیکن اپنی تمام تر پلاننگ سے. پھر خشک سالی کے اندر وہ جب فراوانی نعمت کے 7 سال ہوتے ہیں اس میں بہترین پلاننگ کر کے گندم اگواتے ہیں. پھر ان گندموں کو اسٹور کرواتے ہیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اقتصادیات کی پلاننگ کرتے ہیں، معاشرت کی پلاننگ کرتے ہیں. اور ان تمام کاموں میں توحید کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتے. اور وہی توحید کا یقین تھا کہ جب وہ قید خانے سے نکلے تھے تو سارے قیدی رو رہے تھے کہ آپ جیسا بندہ ہمیں چھوڑ، یعنی کہ دربان بھی رو رہا تھا کہ آپ جیسا بندہ.
کیونکہ اچھا پھر اس طرح پورا مصر حضرت یوسف کا غلام ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ غلامی نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کی غلامی ہی اصل میں آزادی ہے. تو بالکل جب اللہ کے نمائندے کی حقیقی نمائندے کی جب غلامی کی جاتی ہے تو اصل میں وہ آزادی ہوتی ہے. اسی طرح کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی قبول کر لیں، اصل آزادی وہی ہے. تو بہترین آزادی کیا ہے کہ اللہ کی غلامی قبول کر لیں، بندگی قبول کر لیں، تب وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. تو یہ سارے واقعات میں ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. پھر یعقوب کی بھی ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ بھی ایک بڑا حصہ ہے، بھائیوں کو بلاتے ہیں اور سب چیزیں. تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت ساری چیزیں جو ہے ملتی ہیں. پھر وہ خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ 7 جو ان کے 11 بھائی ہوتے ہیں اور پھر جو ان کی والدہ ہے وہ چاند کی مانند ہوتی ہیں، اور جو والد ہے خود یعقوب علیہ السلام وہ سورج کی مانند ہوتے ہیں. پھر عزیز مصر جب ان کو بلاتے ہیں اس میں تو وہاں وہ سارے ان کو سجدہ کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ. یاد رکھیں سجدہ ایک عبادی سجدہ ہوتا ہے جو اللہ کو کیا جاتا ہے، ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے جو جھک جاتے ہیں کسی بڑے عالم کے آنے سے، کسی بڑے مفسر کے آنے سے، احترام، وہ تعظیمی سجدہ. تو وہ اس کی تعبیر اور تعبیر یہ دونوں وہاں پر ہوتی ہیں. اس طریقے سے وہاں پر حضرت یعقوب خود کہتے ہیں کہ میں یوسف کی ولایت میں ہوں، اس سے جبرائیل سے. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ تم یوسف کی جو ہو میں ہو؟ اس لیے کہ جب حضرت یوسف نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی ان کو سجدہ کر رہا ہوں، تو میں بھی ان کی ولایت میں ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملوں گا کہ اللہ کی مجھے ذات ہے. تو اس طریقے سے وہ سارے معاملات چلتے ہیں. میں نے بہت کچھ چھوڑا حضرت یوسف کے واقعات میں، اور لیکن اب جو ماشاء اللہ آگے سوالات ہوں گے انشاءاللہ کچھ باتیں اس کے اندر سے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو پوری زندگی ہمارے لیے کسی انسپریشن سے کم نہیں ہے، لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور دوسرے انبیاء کی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں تو ایک حضرت یوسف کی زندگی ہے جس میں ہمیں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. انہی کی زندگی سے انہی کے متعلق کچھ سوالات میں نے تیار کیے ہیں، وہ میں آپ سے جو ہے پوچھوں گا ان سے، اور کافی سارے واقعات اس میں بھی کلیئر ہو جائیں گے آپ کو. پہلا سوال ہے میرا یہ کہ ان کی زندگی میں انہوں نے معاشرت کی اور اقتصادی کی اور حکومت کی، کس طریقے سے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو انجام دیا، اور مطلب کیا کس طریقے سے وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اب جیسے ہمیں یہ کام کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. جناب بہت اچھا کوشچن. یاد رکھیے ایک بڑی اچھی بات کی جاتی ہے کہ اب جو نمائندہ خدا ہوتا ہے جس کو اللہ اپنا نمائندہ چنتا ہے وہ معاشرے کا کوئی عام بندہ نہیں ہوتا. وہ یقیناً معاشرے کے اندر ایک بہترین مقام رکھنے والا، سوچ و فکر رکھنے والا، تقویٰ پرہیزگاری کا اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے. پھر ایسے بندوں کی خدا خود سے بھی ہیلپ کرتا ہے، جیسے کہ جگہ جگہ آپ کو سمجھ رہا ہے. بیسکلی یہ انبیاء کرام نہ کہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ ہمیں حضرت سلمان علیہ السلام بھی ہے جن کی بہت بڑی سب سے بڑی کہتے ہیں کہ سلطنت ان کے پاس بھی وہ بڑے حاکم بھی رہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے کے اندر معلوم بھی ہے کہ انہوں نے بہت بڑے علاقے میں حکومت بھی کری ہے. بہت لوگ حضرت خضر کے بارے میں یہ آج بھی ملتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ پانی کے کنارے پر ملتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ کرتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں. بیسکلی یہ انبیاء علیہ السلام کرتے کیا ہے کہ ان کا جو توحید کے اوپر بہترین عقیدہ ہوتا ہے تو یہ کسی بھی کام کو جو معاشرے کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے اس کو کرتے ہوئے چپتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. اسے کیا کرتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کے لیے. اور ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مجھے پرابلم آئے گی میرا خدا مجھے مدد کرے گا. میں آپ کو بڑی آسان سے مثال دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بندوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور قید کر لیا، سب کچھ کر لیا، بہت ساری باتوں کے بعد وہی آ گئی کہ موسیٰ اپنے بندوں کو لے کے تو علیہ السلام یہاں سے تم لے کے نکل جاؤ، یقیناً وہ تمہارا پیچھا کریں گے، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا. تو حضرت موسیٰ نکل گیا، لے کے بھی نکل کے دریا نیل کی طرف گئے. سمندر کے اندر کو دریا کے اندر، دریا نیل کی طرف لے کے گئے. تو جب دریا نیل پہ پہنچے، دیکھیں بہت سمجھداری بہت واضح کیوں دینے والا ہوں. جب دریا نیل کے قریب پہنچے تو جتنی بھی عوام حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی
انہوں نے موسیٰ کو دیکھ کے کہا کہ موسیٰ تم نے اور تمہارے خدا نے ہمیں مار دیا. کیوں؟ آگے پانی تھا اور پیچھے لشکر تھا موسیٰ کا. یہ بالکل وہی کنڈیشن ہو گئی کچھ اس طریقے سے جیسے جنگ عہد کے اندر جب پہاڑی والے اتر گئے اور مسلمان تقریباً جیت گئے اور آگے سے کفار مکہ بھاگ رہے تھے تو یہاں سے ہمارے لوگ پیچھے تھے تو پیچھے سے پھر جو ایک لشکر تھا وہ عہد کی پہاڑی سے گھوم کے آگے کیونکہ تیر انداز اتر گئے. تو جب مسلمان بیچ میں پھنس گئے ادھر سے بھی کفار کے لشکر ہوتے تھے تو مسلمان ہٹا مکہ رہ گئے. تو بالکل ہی وہی چکر تھا. لیکن اس پورے لشکر میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ کہہ رہا تھا نہیں میرا خدا مدد کرے گا, کسی کے دل میں توحید نہیں تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی. اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میرا اللہ مجھے راستہ دکھائے گا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنا عصا پانی میں مارو اور راستہ دکھائے گا. تو پھر عوام جو ہوتی ہے نا وہ کیا کرتی ہے واقعات پر معجزات کے اوپر اپنا یقین لے کے آتی ہے اللہ کی ذات پر, جبکہ اللہ کو معجزے والا یقین نہیں چاہیے. اگر کوئی معجزے کے بعد لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کا ایمان کچھ اور ہے, لیکن جس نے معجزے سے پہلے عقل اور فکر کے دامن کو سمجھ کے خدا کو سمجھ لیا اس کی توحید کا نبی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ان انبیاء پر سب سے پہلی بات اللہ کا بڑا ڈیوائن کر دیتا ہے. دوسرا یہ سب سے بڑا کام کیا کرتا ہے کہ ٹیم سازی کرتے ہیں. لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے تمام نبی کیا کرتے ہیں ٹیم بناتے ہیں. ٹیم کسے کہتے ہیں جناب؟ جیسے کہ کیپٹن ہوتا ہے اس کے ساتھ کرکٹ کی 11 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے. کیا 11 بندوں کی اہلیت ہوتی ہے اس میں؟ کیا 11 بندے بالر ہوتے ہیں؟ کیا 11 بندے بیٹسمین ہوتے ہیں؟ کہ 11 بندے جو ہے وکٹ کیپر ہوتے ہیں؟ نہیں, ایک دو وکٹ کیپر ہوتا ہے, 4-5 بالرز ہوتے ہیں, 4-5 بیٹسمین ہوتے ہیں, فیلڈر اپنے اپنے حساب سے تھرڈ میں. یہ کیپٹن سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن کیپٹن ٹیم بلڈنگ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ٹیم صحیح نہ ہو میچ جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا. تو نبی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام نبی کیا کرتا ہے اپنے علاقے میں پریچنگ آف اسلام سے, توحید کے ذریعے سے, اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے, اپنی تعلیمات کے ذریعے سے, اپنی بیہیویئرس کے ذریعے سے ٹیم بلڈ کرتا ہے, لوگوں کو اپنے نزدیک لاتا ہے تاکہ اس کو خدا سے ملا سکے. پھر جب وہ ٹیم بلڈ ہونا شروع کی اس میں کوئی پیسے والا ہوتا ہے, اس میں کوئی عقل و شعور والا ہوتا ہے, اس میں کوئی فائنینسر ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی وینچر کیپٹلسٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی جو ہے پرابلم سالور ہوتا ہے, اس میں کوئی پرابلم والا بھی ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح جب ٹیم بلڈ ہوتی ہے تو ٹیم کے مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں. کسی کی کوئی پروفائل ہوتی ہے, کسی کوئی پڑھا سکتا ہے, کوئی لیبر ورک کر سکتا ہے, کوئی مینجمنٹ کا کام کر سکتا ہے, کوئی معاشرت کا کام کر سکتا ہے, کوئی اکاؤنٹ سنبھال سکتا ہے. تو جب نبی ٹیم بلڈ کرتا ہے نا اس ٹیم کے ذریعے سے نبی کام کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا فقدان یہ ہے, میں آپ کے اس چینل سے دنیا کو بتانا چاہوں کہ ہمارے ہاں تعلیمات نبوی تو بہت ساری بکری پڑی ہے, ہر نبی ہر بندہ دے رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ تعلیمات نبوی سے کوئی بھی جگہ ویسی نہیں ملتی جہاں ٹیم بلڈ ہو رہی ہو اور وہ ٹیم معاشرے میں انبیاء کا رول ماڈل جو ہے نا اپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر کرا بھی رہی ہے کوئی چیز تو وہ صرف کسی حد تک لوگوں کو راشن پہنچا دینا, خمس و زکوٰۃ کی اماؤنٹ پہنچا دینا, مدد کر دینا, ٹھیک ہے نا, اس حد تک کام ہو رہا ہے, یا مدرسہ کے اندر تعلیمات دے دینا. اصل مقصد کیا ہے؟ معاشرے میں تبدیلی آنا. وہ جو تبدیلی کا فیکٹر ہے نا وہ بہت ہلکا ہے. تو یہ انبیاء کس طریقے سے کام کرتے ہیں, پلاننگ کس طریقے سے کرتے ہیں, ٹیم بلڈ کرتے ہیں. تو ٹیم بناتے ہیں اور اس ٹیم میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں اپنی اپنی پروفائل کے حساب سے پھر ہو سکتا ہے. بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پلاننگ ہوتی ہے. تو وہی بات سر نے یہاں پر ہمیں دین میں جو ہے ٹیمیں نہیں ملتی. یعنی کہ ایک مولوی ہوں اگر میں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی مسجد میں 15-20-25 یا نمازی آتے ہیں تو نمازیوں کو میں ریچ کروں اس حوالے سے, انبیاء کی ہسٹری کو سنا, سب کچھ سنا, خود اس کا ایک چھوٹا سا مینیجر بنوں مولوی ہونے کے ناطے, اور اپنے لوگوں کی گائیڈ لائن کروں کہ جناب ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹیم بلڈ کریں. اپنے گھروں پہ پہلے آپ پہ کام کریں, اپنے گھروں پہ کام کریں. معاشرہ سازی کرنی ہے نا تو معاشرہ سازی کرنی ہے تو سب سے پہلے اس ٹیم کو اس جگہ پہ لے کے آئے جہاں لے کے آئے, پھر وہ ٹیم اپنے گھروں پہ لے کے آئے. ایسے کیا آپ رسول اللہ کا دور دیکھ لیں, جو ان کی پہلا پریچنگ آف اسلام کا دور ہے, جو پہلا پریچنگ آف اسلام کا دور ہے وہ مخفی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو دعوت دی, اپنے دوستوں کو دعوت دی, اپنے ماتحتوں کو دعوت دی. ٹھیک ہے, 3 سال کا جو مخفی دور ہے تبلیغ اسلام کا. اس کے بعد فوراً جب 3 سال کے اندر رسول اللہ نے تقریباً 29 افراد کی ٹیم بلڈ کی, جس میں حضرت بلال بھی تھے, حضرت حذیفہ بھی تھے, حضرت عمار بھی تھے, یہ جو خصوصی صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تقریباً 3 سال کے اندر ہی بنے. جب 3 سال بعد آیت آئی کہ اے رسول اب تم کھلا کھلا اسلام کی ترجیح کرو, تو وہ 29 بندوں نے جو کام کر کے دکھایا نا
وہ اس پہ بنیاد بنی اسلام کی. لیکن اگر وہ رسول اللہ کی ٹیم نہیں ہوتی تو رسول اللہ اکیلے کام کرنا اکیلے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے رسول اللہ نے تبلیغ کا زبردست تبلیغی ٹیم بنایا. تبلیغی ٹیم بنایا اس کو تبلیغ کے لیے لکھنا ہے اور معاشرے میں کام کرنا ہے. اگر آپ کی تبلیغی ٹیم ہے لیکن آپ کے اپنے علاقے میں آپ کے اپنے گھر میں تبدیلی نہیں ہے, چینج نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, آپ کی اپنی ذات سے توحید نہیں نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تبلیغی ٹیم کو بھی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ جو جو فلازز ہیں, کمی بیشیاں ہیں, ان کو پورا کر کے اثر دیا جا سکے, مطلب نتیجہ لیا جا سکے. بہت اچھی بات بتائی انہوں نے کہ مطلب جو ٹیچ کر رہے ہیں اسلام جو ٹیچر ہیں تو ان کا بھی عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ پہلے تو وہ خود امپلیمنٹ کریں اور پھر وہ اس سے تاکہ دوسرے انسپائر ہوں کہ ان کے اندر جو چینجنگ آئی ہے یہ ہمارے اندر بھی ہے. کیونکہ صرف زبان سے بولنا آسان ہوتا ہے لیکن عمل کر کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ نے سوال کیا اسپائر, انسپائر لفظ انسان کی گفتگو سے ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے, بڑا اچھا لیکن اصل میں انسپائریشن ہے عملی زندگی سے. اس کا گھر جا کے دیکھو, اس کے اپنے بیوی بچے جا کے دیکھو, اس کے اپنے بھانجے بھتیجے ماں, اس کے اپنے جو ماں بہن ہیں ان کو جا کے دیکھو, اس کے اسٹوڈنٹ سے ملے یا اس کے جو لوگوں سے, وہ بتائیں گے ہاں کس حد تک یہ بندہ زندگی کر رہا ہے. انسپائریشن اخلاقیات اور رویے سے ہے. جیسے رسول اللہ نے 40 سال پہلے یوسف نے کبھی بتایا, انبیاء کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ بھی انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے تو اس طرح بہت برا حال ہے یہاں پہ. مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہمارا ملک تو بنا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے, لیکن اس اسلامی جو طریقہ کار ہے جو امپلیمنٹیشن پراپر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. تو سیاست کا میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے حضرت عمر تھے اور بھی بہت سارے نبی نے, سب نے سیاست کی, تو نبی کس طریقے سے پالیٹکس کو لے کے چلتے ہیں, کس طریقے سے اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں, کس طریقے سے سیاست کرتے ہیں. اب جناب احمد صاحب نے جو سوال کیا ہے, یعنی کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, میں اگر سوال کو کنکلوڈ کروں تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دین میں حکومت کیسے ہے, اسلام حکومت. تو ایک بڑے اچھے عالم ہیں عقیل الغربی صاحب, ان کو میں یہاں پر ایک بات بول کروں, وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جس قرآن نے آپ کو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے کی دعائیں بھی بتائی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ کھانے کی دعا کیا ہے, سونے کی دعا کیا ہے, پینے کی دعا کیا ہے, واش روم جانے کی دعا کیا ہے, یہاں تک کہ جس اسلام نے انسان کی اتنی چھوٹی چھوٹی ویلیوز کا بھی احترام کیا ہو اور اس کی اپنے امپورٹنس میں رکھا ہو, تو کیا اس اسلام نے, اس خدا نے حکومت کرنا نہیں سکھائی ہوتی کہ حکومت کیسی کی جاتی ہے. تو یقین رکھیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ اور بھی بہت سارے ہمارے ممالک ہیں, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس کے اوپر بننے والی جو کنٹریز ہیں ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پر ہی ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں اس کے لیے سب سے بڑی بنیادی بات یہ کرنی پڑے گی کہ جیسے ہم نے پہلے گفتگو کری کہ اب ہمارے دماغ میں فوراً کیا آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے, یعنی کہ مولوی حضرات جو ہے وہ ملک پہ حکومت کریں یا علماء حضرات جو ہے ان ملک پہ حکومت کریں. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کرنا اور تعلیمات دینا یہ دو ایک مختلف کام ہے. ہاں اگر کوئی ایک شخص عالم بھی ہے اور اس کی ڈگری پروفیشنل کسی عمرانیات میں ہے, سوشلزم میں ہے, اور اگر وہ اس پہ کام بھی کر رہا ہے, تو بہترین رستہ کیا ہے کہ اگر ہم دین اور دنیا کا زبردست امتزاج رکھتے ہیں. ہمارے یہاں کی مصیبت کیا ہے کہ اگر ہم نے دین لینا ہے تو جناب مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ, لیکن اگر دنیا لینی ہے تو جناب فزکس کیمسٹری میتھس یا کالج یونیورسٹی چلے جاؤ. یہ جو دو راہیں چیزیں ہیں نا, یہ دیٹ از ویری جو ہے نا کنفلکٹنگ. ہمارے یہاں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی, سب سے پہلی بنی اسلام کی مسجد, اور مسجد نبوی بنائی. اب مسجد قباء کو انہوں نے بیس بنایا اور وہیں سے تمام تر سرچشمے جاری کیے حکومت سازی کے, گورنمنٹ سازی جسے ہم کہہ لیں, اقتصادیات کے, معاشرت کے, معاشیت کے اور معیشت کے اور ایگریکلچرزم کے, یعنی کہ سیاست کے. یعنی کہ سیاست ایک ایسی بڑی چھتری ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. سیاست کی سمپل ڈیفینیشن ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. بہت آسان لفظ میں لکھا ہوں, ویسے تو بہت ساری محمد سلیم نے بڑی دقیق اس کی ہوتی ہے, لیکن سیاست فلاح و بہبود کے معنی میں آتی ہے, یعنی کہ وسیع تر مفاد کے معنی میں آتی ہے وہاں پہ. اب رسول اللہ کی اگر زندگی کو ہم صحیح طریقے سے دیکھیں, یا حضرت یوسف کی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں, یوسف نے زندگی
قائد خانے سے کسی ملک کا حاکم ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اس کا مطلب انبیاء کی زندگی کو اگر تجزیہ تحلیل کریں نا، ہمیں ساری چیزیں ملیں گی. جب ملیں گی تو ویسے بندے تیار ہوں گے. جب ویسے بندے دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب اگر مجھ کو احکام دین پوچھنے ہیں تو رسول اللہ کے پاس چلے جاؤں. لیکن رسول اللہ سے اگر میں کہتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کاروبار کرنا ہے تو وہ کہتے تھے نہیں جناب اس کے پاس چلے جاؤ، کاروبار تو وہ کرتا ہے، میں تو نہیں کرتا. یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوئی تو رسول کہتے تھے بھائی شادی دفتر تو وہاں کھلوا، میں تو نہیں کرتا یہ کام. ٹھیک ہے نا. یا کوئی اور مسئلہ آ جاتا تھا تو رسول اللہ کہتے تھے نہیں بھائی میں تو دین سکھاتا ہوں صرف یہ کام. یاد رکھیں ہر چیز کلن دین ہے. آپ کی معاشیت، آپ کے نوٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے. یعنی حلال روزی حاصل کرنا عبادت ہے، اپنے بچوں کے لیے معاش کمانا عبادت ہے. تو عبادت دین کی طرف سے ہے، دنیا کی طرف سے. اول تو یہ دین اور دنیا کوئی چیز ہی نہیں ہے. اصل میں یہ جو دین ہے نا اسی کی سائے میں دنیا ہے. جو ڈائیورژن ہے نا یہ خطرناک ہے. انبیاء علیہ السلام کبھی بھی یہ کہتے تھے بھائی میں تو دین سکھانے والا ہوں، دنیا کسی اور سے سیکھو. یعنی کہ جو ہمارا معلم ہے، ہمارا مولوی ہے، ہمارا اسکالر آف اسلام ہے، یا ہمارا جو پریچر ہے، ہمارا مبلغ ہے، اسے بڑی زبردست شخصیت ہونا چاہیے کہ وہ رول ماڈل ہو معاشرے کے بہت سارے گروہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. صرف یہ نہیں کہ جناب اس کا لبادہ اسلامی ہو اور جب اس سے پوچھا جائے کہ جناب مینجمنٹ کسے کہتے ہیں تو بولے یار مینجمنٹ کیا ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہمارے جتنے سیاست دان ہیں وہ دین سے بارے کا عبادات. دیکھیے عبادات دین کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. جیسے یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس طرح دین بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور اس کے اندر عبادت جس کے اندر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان تمام چیزوں کو لے کے آتے ہیں. یہ ایک عبادت، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کلن دین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز ہے، عبادت ہے. عبادیات سے آگے کہ معاشیات کرنا ہے. قرآن کی 6666 آیتیں کم و بیش مختلف باتیں اس میں تقریباً 6000 آیتیں معاشرت پر، معاشرہ سازی پر، حقوق العباد پر، حقوق الانسان پر. ٹھیک ہے. یعنی کہ معاشرہ سازی، اجتماعی عبادت معاشرہ سازی سکھاتی ہے. عمرہ معاشرہ سازی سکھاتا ہے، حج معاشرہ سازی سکھاتا ہے. آپ کی جو اجتماعی نمازیں ہیں باجماعت یہ معاشرہ سازی سکھاتی ہے. یعنی کہ عبادات مفہوم کے حساب سے ہیں، معرفت کے ساتھ ہیں. تو ہمارا مسئلہ بتائیں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے. نہیں، ہمارا سیاست دان دین سے فارغ ہے، عبادت کرتا ہے صرف میں بتا دیں. اور ہمارے جو مولوی حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ دین کو اس طرح طلاق دے دو کہ جناب دین سے ہمارا کو بھاس دنیا سے جاؤ. رسول اللہ نے فرمایا کہ دین اور دنیا کا بہترین امتزاج، یعنی کہ آپ کی دنیا ساری دین کے سائے میں ہو تب کامیابی ملے گی. اور ہمارے سیاست دان دین سے فارغ ہے. ہمارے جو مذہبی طبقہ وہ دنیا سے اتنا اجتناب کرتا ہے کہنے کے حد تک اور بہت ساری چیزوں. یہ کنٹروورسیز ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی یعنی کہ یونیفیکیشن ہے کہ جب تک یونیفائڈ نہیں ہوں گی ایک ذات جو کہ دین کا بھی سرچشمہ ہو، دنیا کا بھی سرچشمہ ہو، تب تک وہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو سکتے. اچھا ایک امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کہ ہم لوگ رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی کرپشن ہے اور ہمارے گناہ ایسے ہیں. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. تو یہ جو ہمارے اوپر کرپشن کا ایک آئے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوئے ہیں کرپٹ، یہ ہمارا ہی قصور ہے یا آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی اور مستند حدیث آ گئی تو اس میں دو رائے کی بات تھی. یعنی کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ جتنے بھی جیسے وہ ہوں گی عوام ویسے حکمران ہوں گی. یاد رکھیے میں دوسرے پہ گفتگو کرنے سے پہلے ذات اپنی بھی گفتگو کروں. یعنی کہ میں کسی سندھ کے وزیر اعظم کو یا پنجاب کے وزیر اعظم کو یا پاکستان کے وزیر اعظم کو انکاؤنٹر کرنے سے پہلے میں اپنی ذات کو انکاؤنٹر کروں. کہ میں یہاں پر بات جو ہے وہ عمر شریف صاحب کی بات کروں. ویسے تو 24 کے بندے ہیں لیکن انہوں نے بات بڑی اچھی کری. انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان میں شریف وہ ہے جس کو چانس نہیں ملتا. جس شخص کو یہاں چانس ملتا ہے، دکاندار کو ملے، پیون کو ملے، چپراسی کو ملے، وہ نہیں چھوڑتا. عید کا وقت ابھی عید کا وقت چل رہا ہے، چپلوں میں 400 کی چپل ہے وہ 800 کی بک رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ساری عوام ہی کرپٹ ہے تو یہ سیاستدان پاکستان سے باہر سے تو نہیں آئیں گے، اسی قوم سے نکلیں گے. جب اسی قوم سے جب بنیادی طور پہ پوری عوام قوم کرپٹ ہے اپنے اپنے لیول کے اوپر،
میرا کالج لیٹ جانا بھی کرپٹ ہے, کالج سے جلدی نکل جانا بھی کرپشن شامل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک پیون کا ڈیوٹی نہ دینا بھی کرپشن ہے, غیر حاضری کی تنخواہ لینا کرپشن ہے, ٹھیک ہے, بجلی کی چوری ہے, یہ سب. تو حلال اور حرام کا جب فرق مٹ جاتا ہے تو پوری قوم کرپشن ہے. اب حلال اور حرام میں کسی سے بات کریں تو سب کہہ رہے ہیں یار سب کر رہے ہیں, یہ ہے نا کہ یار دیکھا جائے گا یار سب کرتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا قول ہے مولانا کا کہ جب گناہ عام ہوتا ہے نا تو وہ گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ بھی ہے. جیسے بجلی کی چوری, ایک مہینے میں چلے گا 25 گھروں میں سے 20 گھروں کے اندر وہ بجلی کی چوری چل رہی ہے, یہ تو ہوتا ہے یار. تو جی یہ جو لفظ ہے نا اس نے دین کو بہت زیادہ, اچھا یہ سب چیزیں کیوں ہے جناب, اس لیے ہے کہ تربیت نہیں ہے. نبیوں کی زندگی کے اوپر ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہے, خلفاء راشدین کی زندگی پر ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہے, ائمہ معصومین کی زندگی پر ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہے. جب وہ کیوں نہیں, اچھا اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کے ذمہ دار علماء حضرات ہیں, مولوی حضرات ہیں. سب سے بڑی ذات میری خود ہے, میں نے خود اتنی کوشش کی ہے کہ کسی مولوی کے پاس جاؤں, کسی عالم کے پاس جاؤں اور سیکھوں اس سے. اور فکر دلانا بے شک علماء حضرات کا کام ہے, مولوی حضرات کا کام ہے, فکر دلانا معاشرے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جب ہم ذرا خود طرف ہوں گے تو یقیناً طرف سیاست آئے گی. ٹھیک ہے جناب, وہ بالکل 2+2 = 4 والی. جی یہ کوشچن پوچھنے کا مقصد بیسیکلی ہمارے آڈینس کے لیے توجہ دلانا تھا کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے آج تو ہم دوسروں سے پھر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی ہم سے صحیح چلیں گے. جب ایک دودھ والا خود دودھ میں پانی ملا رہا ہے تو پھر وہ اپنے ہمسایہ سے کیسے جو ہے اچھی بات کر سکتا ہے, ایمانداری کے لیے تیار رہے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کو صحیح کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی لحاظ سے گزاریں جس طریقے سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. انہوں نے ان کا پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ ایک پورا عملی نمونہ. ایک آخری سوال اور بہت ہی کامن سے سوال ہے, نبی اور پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں, نبی اور پیغمبر, نبی جو لفظ ہے یہ جو عبرانی زبان کا لفظ بھی ہے, عربی میں آ جاتا ہے. نبی لفظ نکلا نبا سے, نبا کہتے ہیں خبر کو, یعنی کہ جو خبر رساں ہوتا ہے نا اس کو نبی کہتے ہیں, خبر لانے والا. تو وہ شاہد ہوں, مبشر ہوں, نذیر ہوں, جیسے رسول اللہ کے لیے میں تمہارے اعمال میں شاہد بھی ہوں, یعنی کہ گواہ دینے والا, مبشر بھی ہوں اور نذیر, خوشخبری سنانے والا بھی ہوں جنت کی, اور دوزخ سے ڈرانے والا بھی ہوں. تو میں خبر رساں ہوں. تو نبی جو ہے وہ خبر لے کے آتا ہے. بالکل اسی کے دوسرے جب اگر آپ ڈکشنری میں نبی کے بارے دیکھیں گے تو اس کے ذہن میں پیغمبر بھی آ جائے گا, پیغمبر دیکھیں گے اس کے ذہن میں نبی آ جائے گا. تو پیغمبر وہ بھی پیغام رساں کو کہتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی پیغام لاتے ہیں, رسول اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. اب یہ ہر نبی کے لیے ہے, حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم علیہ السلام تک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, کہ یہ کیا کرتا, چاہے یہ کتاب ان میں سے کسی نبی کا کتاب ہو, صحیفہ ہو یا نہ ہو, کیونکہ پیغام خداوند لے کے آتے ہیں اور ان کو حضرت جبرائیل کی طرف سے وہ پیغام ملتا ہے. تو جتنے بھی نبی ہیں یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے, یہ پیغام خداوندی خبر کے طور پہ پیغمبر کے طور پہ, پیغمبر بھی لفظ آپ پوچھ سکتے ہیں, ہمارا بھی مطلب پیغام نہیں سا. تو ان تمام لفظوں کی مترادف ہے چیزیں. آخری میں جانے سے پہلے آج کی جو نوجوان اسپیشلی ان کے لیے سر آپ کو کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے پیغام وہی ہے جو بیسکلی قرآن کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں جو رسول اللہ نے معاشرے میں ٹیم بنائی تھی وہ جوانوں پر موہی تھی, بوڑھوں پر نہیں تھی, نہ بچوں پر تھی. جوان وہ بھی کس ایج کے, جو 14-15 سال کا جب بچہ بالغ ہوتا ہے اور 25 سال, یہ بڑی جہتوں والی ایج ہوتی ہے. بچے کی سوچ اور فکر کا لیول چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر. وہ بچہ بڑا انرجیٹک ہوتا ہے اور ہی وانٹ سم تھنگ ٹو ڈو, مطلب وہ اپنی زندگی کے اندر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کھودتے ہیں. آپ اس کو اس کے اگر بڑے ڈائریکشن نہیں دیں گے تو یاد رکھیں وہ معاشرے سے جیسی ڈائریکشن ملے گی وہ لے لے گا. ابھی 14 سال کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے کہ سڑکوں پر لوڈو کھیلا جا رہا ہے, کرکٹ کھیلا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ ڈرامے, فلمیں, گانے, گفتگو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگیات معاشرے میں عام ہیں. تو وہ بچہ وہ یہی اڈاپٹ کرے گا جو اس کو نظر آ رہا ہے. اب جہاں سب سے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب بچہ خراب ہو گیا, ظاہر ہے ہم نے اسے کچھ دیا ہی نہیں, جو معاشرے نے اس کو دیا اس نے لے لیا. اگر آپ نے اس کو کچھ دیا ہوتا تو وہ وہی دیتا. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا سمیع بصیر,
اللہ خود سمیع بصیر ہے, اس نے انسان کو کیسا بنایا, دیکھنے والا اور سننے والا. اگر میں اس دیکھنے پر خدا کا چیک لگا لوں, جوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں, اگر اس دیکھنے پہ چیک لگا لوں خدا کا, یعنی کہ احکام ہے آنکھ جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں, نہ محرم کو نہ دیکھنا, بری چیز کو نہ دیکھنا, غلط چیز کی طرف نہ دیکھنا, آسان بات ہے کہنا, کرنے کی طرف کی بات کرو. اسی طریقے سے سمیع بصیر, سمیع سننے پہ اگر چیک لگا لیں, لغویات نہ سننے, گانے, فحش کلامی, بری کہانیاں, بہت سارے فحش کلامی کی ساری چیزیں رہتی ہیں. تو یہ جوانوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ تربیت ضروری ہے. ہمارے ہاں تعلیم ہے لیکن تعلیم میں تربیت نہیں ہے. ہمارا استاد یہ کہتا ہے کہ جب میں تعلیم, اگر میں تربیت سکھانے لگوں تو میرا سلیبس رہ جاتا ہے, سال کے آخر کے اندر 8-10 لیکچر رہ جاتے ہیں, 2-3 چیپٹر رہ جاتے ہیں. تو اگر میں تربیت کرنے لگوں تو تربیت, یاد رکھیں تعلیم اور تربیت بالکل تالے چابی کی طرح ہے, دونوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہے. اگر کوئی بندہ بہت عالم فاضل ہے, یونیورسٹی سے پڑھ چکا ہے, لیکن اس میں اخلاقیات نہیں ہے, اس میں ادب نہیں ہے, اس میں تمیز نہیں ہے, اس میں تہذیب نہیں ہے, تو آپ کو سمجھنے وہ کسی اسٹیٹس کا آدمی ہے. لیکن ایک ان پڑھ ہے لیکن تہذیب اخلاقیات ہے, سب کچھ ہے, اس کا مطلب اس نے نہ پڑھتی بھی علم سے فائدہ اٹھا لیا. تو علم ہے ہی وہ جو عمل میں ہے. تو جوانوں سے بہت میری بادستہ گزارش ہے کہ اور ان کے پیرنٹس سے گزارش ہے, اور ان کے جو ہیڈز ہیں گزارش ہے, گارجین سے, کہ اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت پہ زور دیں تاکہ وہ معاشرے کے اچھے ہیں. اور تربیت رسول اللہ کی ذات اور انبیاء کی ذات, انبیاء کی جو ذاتیں ہیں جو ہم نے گفتگو کی, حضرت یوسف علیہ السلام کے, رسول اللہ, ان کی زندگیوں کو پڑھیں, سمجھیں اور اپنے پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. اچھا, ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک قول پڑھا ہے, اسی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے, یعنی کہ میرا اپنا وجاہت علی کا نام باقی رہے, تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا مفہوم سمجھا دوں. اخلاقی تربیت سے مراد ہے, میں مر گیا, مرنا ہے, سب نے مرنا, اب میرا بچہ یا بچی کسی سے ملتی ہے بعد میں, اور وہ انتہائی احسن اخلاق کے ساتھ اور تمام تر تہذیبات کے ساتھ کسی شخص سے ملتی ہے, کسی عالم سے ملتی ہے, کسی اور سے ملتی ہے, تو یقیناً اس کے دماغ میں سوال آئے گا آپ کس کی بیٹی ہیں, آپ کس کے بیٹے ہیں, تو یہ کس کی اور کس کے لے کے جائے گا, مجھے زندہ رکھنے کو. اسی طریقے سے اگر آپ نے بد اخلاق تربیت کری ہے بچے کی, تو وہ بھی یہ بندہ پوچھے گا یار تم کس کے بیٹے ہو یار, کیا تمہارے ماں باپ نے تم کو یہ بھی نہیں سکھایا؟ تو اخلاقیات آپ کو زندہ رکھتی ہے اپنی نسلوں میں, اس لیے اپنے بچوں کی بہترین اخلاقی تربیت کریں. تربیت کرنے کے لیے میں آپ کو میرے حساب سے رول بتا دوں. آپ کے گھر میں ٹی وی بھی ہے, موبائل بھی ہے, ٹیبلٹس بھی, گیجٹس بھی, ان سب کا رخ موڑ دیں دین کی طرف. اتنی زبردست اسلامک ویڈیوز موجود ہیں, حضرت یوسف کی ویڈیو دکھائیں, حضرت ابراہیم کی ویڈیو دکھائیں, حضرت رسول اللہ کی میسنجر ویڈیو بچوں کو دکھائیں, دکھاتے رہیں, اثر پڑے گا. دیکھیں 14-15 سال میں بچہ بگڑا, ایک دو دن میں یا ایک دو ہفتے میں, سال میں بچہ سیٹ نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ سیٹ ہوگا. آپ خود بھی دیکھیں, اور بچہ کب دیکھے گا جب والدین دیکھیں گے. آپ کی گھر پہ امی ابو جب حضرت یوسف پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے ٹی وی دیکھ کے, حضرت اللہ پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے ٹی وی دیکھ کے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے, تو آپ کے گھر کا ماحول بنے گا. جس طرح آج فلموں اور ڈراموں کا ماحول بنا ہوا ہے, آپ کے بچے فلموں اور ڈراموں کی کہانی سناتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں. جب ہم چینج ہوں گے تو بچے کو جو دیکھنے کو ملے گا پھر وہی کرنے کو ملے گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ وجہ صاحب آپ کا. بہت ہی کم ٹائم میں آپ نے بہت ہی اچھا ماشاء اللہ ہمارے لیے جو بیان اور سوال و جوابات بہت اچھی طریقے سے دیے. آپ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آئے. اور میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کی کوئی سوالات ہوں تو کمنٹس میں ہمیں بتا دیجیے گا, تاکہ پھر ہم نیکسٹ ٹرانسمیشن میں ہم جب آئیں ہو تو آپ لوگوں کو ان سوالوں کا جواب دے سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.